توہم پرستی کے وجوہات۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے، جیسا کہ نامولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ کو برے واقعے کی علامت سمجھنا ہندو معاشرے کے عام عقائد ہے۔ توہم پرستی پر مبنی بے شمار باتیں آپ نے ضرور سنی ہوگی، مثلاً منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، فلاں پتھر اور ہندسہ مبارک ہے، فلاں منحوس بدھ کا دن اور ماہ سفر مصیبتیں لاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں ہاتھ میں ہے تو دولت جائے گی، جھاڑو کھڑا کرنا یا بعد از اثر جھاڑو دینا نحوست ہے، ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک کا بال گرنے پر جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دو ورنہ بدروحیں آ جائے گی، جائے نماز کا کونا الٹا دو ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا، خالی قینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جائے گی، نمک غلطی سے بھی زمین پر گر گیا تو روز قیامت پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، اسی طرح کانچ کا ٹوٹنا، بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن کو سمجھا تو آپ نے ایسا خیال کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد باری ہے، مفہوم ہے جس کا اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو تجھے نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی بدولت ہے۔ سورۃ النساء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز سے بدفعالی پکڑے اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔